اللہ نے فرمایا اے صحابہ، یہ صحابہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے نبی کے لیے چن لیا، سبحان اللہ، چنے ہوئے لوگ ہیں یہ صحابہ۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے اپنے لیے چن لیا ہے، واختار لی اصحابی، اور حضور نے فرمایا میرے لیے میرے صحابہ کو بھی اللہ نے میرے لیے چن لیا ہے۔ سبحان اللہ، ہم سونا چاندی پہاڑوں کی مثل خیرات کر دیں، صدقہ دے دیں، اللہ کی راہ میں بانٹ دیں، ہمیں وہ ثواب نہیں ملتا جتنا ایک صحابی ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے جتنا ثواب اسے ملتا ہے۔ ہماری ساری زندگی کے اعمال، نیکیاں، نمازیں، قرآن، تسبیح، تحلیل، تہجد، اللہ اللہ، سبحان اللہ، ساری زندگیوں کی ایک طرف ہے، اور نبی کا صحابی اس کی ایک نیکی کون سی کہ اس نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، سبحان اللہ، اس نے رسول اللہ کو تکا ہے، اس نے نبی کے چہرے کی زیارت کی ہے، اس نے رسول اللہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے۔ دیکھتا تو ابو جہل بھی تھا، ابو جہل یہ کافر ہے، اس نے ساری زندگی منافقت کی ہے، ساری زندگی کفر کے اوپر رہا ہے، اور دیکھا ابو بکر نے بھی ہے، اس نے بھی دیکھا ہے، اس نے بھی دیکھا ہے۔ اور ایک مرتبہ نا آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، ابو جہل گزرا، اس نے نا حضور علیہ السلام کے بارے میں کہا، اس نے کہا اس کا چہرہ مجھے پسند نہیں ہے، نعوذ باللہ مجھے پسند نہیں ہے۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر آ گئے، حضور کے جانثار صحابی ہے، حضور کی بارگاہ میں جب پہنچے نا، یہ کسی نے نہیں کہا کہ ابو جہل نے ایسے کہا ہے، آپ آئے، آپ نے کہا آقا آپ جیسا سونا حسین چہرہ میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ کہتے ہیں میں اس جیسا حسین چہرہ میں نے کوئی کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے بات اندر کی ہے، اندر یہ شیشہ ہے، آئینہ ہے، اس کے اندر بنتا جو کچھ ہوتا ہے وہی کچھ دکھتا ہے۔ اسے کفر کی آنکھوں سے دیکھا وہ دکھا، اس نے ایمان کی حالت میں دیکھا اسے رسول اللہ سونے میں عرض کر رہا تھا، ہم بچے ہیں نا ہمارے، یہ بچے ہمیں عزیز ہیں، ہمیں پیارے ہیں، انہیں ہم نے بتانا ہے کہ ہمارے نبی کی عزت کتنی ہے۔ اللہ صحابہ کو کہہ رہا ہے اے صحابہ جب نبی کے سامنے بیٹھا کرو نا تو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے پست رکھا کرو، تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو۔ یا اللہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہاری آواز اونچی ہوئی نا تو میں تمہارے سارے عمل ضائع کر دوں گا، عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اگر نبی کی بارگاہ میں کسی کی آواز بلند ہو تو یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں یہ کس کا ہے؟ ہمارے نبی کا ہے نا، اسی نبی کی ہم یاد منانے بیٹھے ہیں۔ قرآن پاک کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا ہم ایک غلاف چڑھا دیتے ہیں، چڑھاتے ہیں غلاف قرآن پاک کے اوپر، اس غلاف کو جب قرآن کی ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں قرآن اٹھا کے نا سب سے پہلے اس غلاف کو بھی، وہ قرآن تو نہیں ہے، وہ قرآن ہے، وہ تو ایک کپڑا ہے، وہ کلاتھ ہاؤس سے ہم نے کپڑا لیا، کپڑے والی دکان سے وہاں سے لے آئے، کلاتھ ہاؤس میں جو کپڑے پڑے ہیں ان کو چومتے نہیں، اس کو کیوں چومتے؟ یہ بھی تو کپڑا ہے، اس کو چومتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ کپڑا قرآن کے ساتھ لگ رہا ہے۔ کس کے ساتھ لگ رہا ہے؟ قرآن کے ساتھ لگ رہا ہے، اس وجہ سے قرآن کے ساتھ لگنے کی وجہ سے ہم اس کپڑے کو چوم رہے ہیں۔ یہ محفل کس کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب ہے یہ نبی کے نام سے منسوب ہے۔ سبحان اللہ، یہ محفل کس کے نام سے؟ محفل میلاد النبی کہتے ہیں نا، میلاد کہتے ہیں پیدا ہونے کو، النبی نبی کے پیدا ہونے کی محفل، نبی کے پیدا ہونے کی محفل۔ حضور کہاں پہ پیدا ہوئے؟
مکہ میں. مکرمہ میں. کہاں پہ؟ مکہ مکرمہ میں. مکرمہ میں. حضور کے دادا جی کا نام ہے حضرت سیدنا عبد المطلب. خانہ کعبہ کی چابی دروازے کی ان کے پاس ہوتی ہے. کہتے ہیں جس رات حضور یعنی ان کے پوتے پیدا ہوئے، کہتے ہیں میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ طواف کر رہا تھا. کس کا؟ ہم بھی دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی وہ دکھا، اللہ کا گھر بھی دیکھیں، رسول اللہ کا در بھی دیکھیں، وہاں ہم بھی جائیں. کہتے میں طواف کر رہا تھا. طواف کرتے کرتے کہتے کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ خانہ کعبہ حضرت عبداللہ، یہ حضور کے والد کا نام ہے. کن کا نام ہے؟ حضور کے والد حضرت عبداللہ کے گھر کی طرف خانہ کعبہ جھکا ہوا ہے. کیا ہے خانہ کعبہ؟ جھکا ہوا ہے. اور کہتے ہیں خانہ کعبہ سے آواز بھی آ رہی ہے. خانہ کعبہ تو پتھروں کا بنا ہوا ہے، اس کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے. یہ بنا ہوا کس چیز کا ہے؟ پتھروں کا. تو پتھر بولتے نہیں. کوئی حاجی کہے میں گیا تھا تو خانہ کعبہ میرے ساتھ بولا تھا؟ کوئی بھی نہیں. کوئی بھی نہیں کہتا کہ میرے ساتھ خانہ کعبہ نے بات کی. ہاں خانہ کعبہ کی دیوار، اس کے غلیف، اس کو ہاتھ لگا کے ہم جو ہے وہ اپنے گناہ یاد کر کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. خانہ کعبہ کسی سے بات نہیں کرتا، سارے اس سے باتیں کرتے ہیں. حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے دروازے کی جن کے پاس چابی ہے، نبی کے دادا جی کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ نبی کے جس گھر میں حجرے میں پیدائش ہوئی اس کی طرف جھکا ہوا بھی ہے اور اس سے آواز بھی آ رہی ہے. کہتے ہیں میں قریب ہوا، خانہ کعبہ کے قریب ہوا. میں نے کہا شاید پرلی سائڈ پہ کوئی بندہ بیٹھا ہو اور وہ پڑھ رہا ہو. کہتے میں نے چاروں طرف دیکھا تو مجھے کوئی آدمی نظر نہیں آیا. خانہ کعبہ کی دیواروں سے آواز آ رہی تھی اور وہ آواز کیا تھی؟ خانہ کعبہ تیرے میرے نبی کی آمد کے تذکرے کر رہا. وہ ہمیں بتا رہا تھا خانہ کعبہ حضور کی امت کو، نبی کے ماننے والوں کو بتا رہا تھا کہ اس نبی کے آمد کی خوشی کیا ہے. میں وہ عربی کے لفظ پڑھتا ہوں، آپ کو صاف پتہ چل جائے گا خانہ کعبہ کیا کہہ رہا تھا. خانہ کعبہ کہہ رہا تھا ولد المصطفى والمختار. ولد المصطفى والمختار. خانہ کعبہ یہ اگر اس کا اردو میں ترجمہ کروں تو خانہ کعبہ کہہ رہا تھا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، آ گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. خانہ کعبہ کہہ رہا تھا بولے تھا پیدا ہو گئے المصطفیٰ، مصطفیٰ پیدا ہو گئے، والمختار، مختار پیدا ہو گئے. کس کے؟ اللہ نے جنہیں اس ساری کائنات کی چابیاں رسول اللہ کو عطا کی ہیں وہ مختار اس زمین کے اوپر تشریف لائے. سیدہ آمنہ رسول اللہ کی والدہ محترمہ آپ فرماتی ہیں جب سے میرے شکم میں حضور کا نور تشریف لایا ہے. میرے شکم میں کہتی ہیں ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں نا 9 مہینے، ہم نے بھی اپنے ماں باپ ماں کی پیٹ میں 9 مہینے گزارے ہیں. اسی لیے تو اسلام کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. ماں باپ کے سامنے اونچی آواز بھی نہیں کرنی، اف بھی نہیں کہنا، انہیں چھڑکنا بھی نہیں ہے اور ان کے سامنے اپنی مرضی نہیں چلانی بلکہ ان کی مرضی کے مطابق. ماں بوڑھی ہو جائے، باپ بوڑھا ہو جائے، قرآن کہتا ہے ان سے بات نرمی سے.
ان سے بات نرمی کے ساتھ کرنی ہے. یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے. حضرت سیدہ آمنہ حضور کی والدہ پہ ہم اور ہم سب کی مائیں قربان ہو جائیں. کہتے جب رسول اللہ میرے شکم میں اقدس میں تشریف لائے، حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں اس وقت زمانہ تھا پانی کی قلت تھی، دور جانا پڑتا تھا پانی بھرنے کے لیے. کہتی ہیں میں پانی بھرنے کے لیے جاتی اور عورتیں اپنے ڈول کنویں کے اندر لٹکاتی پانی بھرتی. جب میرے نبی میری جسم میں، میرے شکم میں، میرے پیٹ میں تشریف لائے، کہتی میں کنویں کے اوپر جاتی، ڈول میں نہیں لٹکاتی، کنویں کا پانی اچھل اچھل کے میرے قدموں کے پھسل لیتا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، حق جائے، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، علامہ صاحب. حضرت سیدہ ہم اس لیے حضور کا ذکر کرتے ہیں، حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں ہر مہینے 9 مہینے ہر مہینے میرے خواب میں ایک اللہ کا نبی آتا اور آ کے کہتا آمنہ مبارک ہو. ہم بھی 12 ربیع الاول کو مبارک دیتے ہیں ایک دوسرے کو، مبارک ہو حضور آ گئے، مبارک ہو حضور کی آمد کا دن آ گیا، مبارک ہو حضور کی آمد کا دن آ گیا. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی اس دن تو حضور کی جو ہے وہ وفات ہوئی ہے، تو یہ جو لوگ ہیں سنی ہیں یہ حضور کے عاشق بنے پھرتے ہیں، یہ میلاد مناتے ہیں. تو میلاد جو وفات ہوتی ہے اس کا سوگ ہوتا ہے صرف 3 دن، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے، اس سے زیادہ سوگ نہیں کرنا. خوشی جب بھی کریں، خوشی کو اللہ نے کہیں پہ بھی نہیں روکا، بلکہ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا کل اے حبیب ان لوگوں کو کہہ دو بے فضل اللہ، اللہ کا جب فضل ہو وَبِرَحْمَتِهِ، اور جب تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہو، جب تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہو اور جب تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہو تو کیا کروں؟ وَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس کے اوپر خوش ہو. کیا ہو اس کے اوپر؟ کیا اللہ کا فضل ملے اور اس کی رحمت ملے تو اس کے اوپر کیا کرے؟ خوشی کا اظہار کرے. اب میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ حضور بھی اللہ کی رحمت ہے، حضور بھی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے. پتہ آپ کو بھی ہے، میں آیت پڑھ دیتا ہوں آپ کو پتہ چل جائے گا. اللہ فرماتا ہے اے حبیب وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے حبیب میں نے آپ کو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اونٹ اس کی بولی ہم سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے نا، ہمیں نہیں پتا وہ کیا کہہ رہا ہے. حضور کے پاس آ گیا اونٹ، آ کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہے. حضور نے فرمایا صحابہ کو جاؤ اس کے مالک کو بلا کے لے. سبحان اللہ، حضور اس نے آ کے پتہ نہیں کیا کہا ہے، صحابہ تو نہیں سمجھ سکے. حضور نے فرمایا جاؤ اس کے مالک کو بلا کے لے آؤ. اس کا مالک آیا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کے اوپر بوجھ زیادہ ڈالتے ہو اور چارہ اس کو کم دیتے ہو، یہ تیری شکایت کرنے آئے، یہ تیری شکایت ہے. رحمت کائنات کے لیے نہیں، عالمین کے لیے اللہ نے اس نبی کو رحمت بنا کر. چڑیا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، چہچہاتی ہے، آوازیں نکالتی ہے. حضور نے فرمایا اس کے بچوں کو کس نے دکھایا؟ اس کے گھر سے، اس کے گھونسلے سے کس نے اس کے بچوں کو اٹھایا ہے؟ یہ مجھے تکلیف اپنی کی شکایت کرنے آئی ہے. حضور نے اس صحابی کو بلایا اور اس کے بچے اس کو واپس دیے. یہ عالمین کے لیے رحمت بن کے آنے والا. اور اگر حضور ہمارے لیے نہیں عالمین کے لیے رحمت ہے تو پھر امتی رحمت ملنے پہ خوش ہو.
امتی رحمت کے ملنے پہ خوش ہو کہ اللہ نے ہمارے اوپر رحمت کی ہے، ہمارے اوپر کرم کیا ہے۔ ہم اس رب کی رحمت کے اوپر شکر کا اظہار کرنے کے لیے اپنے رب کی یاد بھی کریں گے، اپنے رسول کی یاد بھی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ایک اور مقام کے اوپر ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے لقد من اللہ نے احسان کیا ہے علی المومنین، مومنوں پر، اس باس فیہم رسولا کہ ان میں اپنا رسول بھیج دیا ہے۔ مومنین پر اللہ نے احسان کیا ہے کہ ان میں اپنا رسول بھیج دیا ہے۔ یہ میری طرف دیکھیں آپ، یہ بن جائے گا تو ٹھیک، نہیں تو میری آواز آپ تک پہنچ جائے گی۔ اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ ان میں اللہ فرماتا ہے میں نے اپنا رسول بھیج دیا ہے۔ دوستو اگر اللہ احسان کر رہا ہے مومنین کے اوپر، ان میں رسول بھیج دیا ہے، تو جو احسان کسی کے اوپر کریں، ہم کہتے ہیں کسی بندے کو شہر کا رہنے والا ہو، ہم کہتے ہیں ہمارا فلاں کام تو کروا دے کسی افسر سے، وہ ہمارا کام کروا دیتا ہے افسر سے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ جب ملے گا ہم کہیں گے جناب آپ کی مہربانی، شکریہ، میرا کام آپ کے کہنے کی وجہ سے ہو گیا تھا۔ آپ جب جہاں جہاں وہ بندہ ملے گا آپ اس کے احسان مند رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے احسان کیا ہے مومنوں پر۔ سبحان اللہ۔ کس پر احسان کیا ہے؟ مومنوں پر۔ مومن کی تعریف یہ ہے جو اللہ کو مانتا، اس کے رسول کو مانتا، قیامت کو مانتا۔ یہ تین جز ہے، ان تین جز والا ایمان والا ہے۔ ایمان والوں پہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر احسان کیا ہے، اپنا رسول عطا کیا ہے۔ تو جن کو رسول ملا ہے وہ رسول کا تذکرہ کریں گے، سبحان اللہ۔ وہ رسول کی باتیں کریں گے، وہ رسول کی نعتیں پڑھیں گے۔ حضور نے خود اپنی نعت اپنے منبر پہ حضرت حسان بن ثابت کو بٹھا کے حضور علیہ السلام نے خود اپنی نعت ان سے سنی، سبحان اللہ۔ اور وہ پیارے الفاظ ہیں جو حضور کے سامنے پڑھے گئے۔ حضور نے فرمایا سنا، وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور آپ اتنے حسین و جمیل ہیں، آپ جیسا سونا میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا سونا میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ اور آپ آگے فرماتے ہیں یہ شک ہو سکتا تھا شاید میں نے نہیں دیکھا کسی اور نے دیکھا ہو۔ آپ آگے فرماتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا حسین و جمیل تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ کائنات کے اندر کوئی آپ جیسا حسین آیا ہی نہیں ہے جیسے اللہ نے آپ کو اس جہان کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے اتنا حسین و جمیل کیا ہے، اتنا خوبصورت بنایا ہے، اتنا پیارا بنایا ہے کہ کأنک قد خلقت کما تشاء، اے حبیب ایسے لگتا ہے جیسے آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے ہیں، آپ جیسے چاہتے گئے ہیں ویسے آپ کا رب آپ کو بناتا گیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور کی تعریف جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ سلسلہ ہم نے شروع نہیں کیا، حضور کے آنے سے پہلے انبیاء بنی اسرائیل سارے حضور علیہ السلام کی آمد کے تذکرے کرتے رہے، حضور کے بارے میں لوگوں کو بتاتے رہے، اپنی امت کے لوگوں کو اس کا سبق دیتے رہے۔ ایک آیت کا حصہ چند الفاظ میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن، بڑا اولو العزم نبی ہیں حضرت عیسیٰ، کون ہے؟ اولو العزم نبی ہیں، ہم ان کے ماننے والے، ہم ان کو مانتے ہیں کہ وہ نبی پر حق ہیں۔ وہ وفات ان کی نہیں ہوئی، ان کو اللہ نے اپنے آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے۔ قرب قیامت میں وہ دوبارہ زمین پہ تشریف لائیں گے، یہاں پہ آ کے
ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، سبحان اللہ، اور پھر ان کو حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کے اندر ان کی وفات کے بعد دفن کیا جائے گا وہاں پہ، اور اس کے بعد قیامت آئے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اپنی ساری قوم کو اکٹھا کیا، جمع کیا، اور جمع کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آؤ میں تمہیں ایک خوشخبری دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا دیتا ہوں؟ خوشخبری دیتا ہوں۔ تو خوشخبری کو اچھی چیز کی دی جاتی ہے نا، خوشخبری دی جاتی ہے۔ وہاں استاد صاحب کہتے ہیں آئیں جی آج آپ کو آپ کا ریزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے، تو جو پوزیشن ہولڈر ہیں ان کو خوشخبری ملے گی۔ کیا ملے گی؟ خوشخبری۔ اور جو فیل ہو گئے ان کے لیے خوشخبری تو نہیں ہے نا، ان کے لیے ان کے لیے افسوس کا مقام ہے کہ انہوں نے یہ نامہ اعمال ان کے سامنے آ گیا، محنت نہیں کی۔ اگر محنت کرتے تو وہ بھی خوشخبری لیتے، محنت کرتے تو وہ بھی خوشخبری لیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں خوشخبری دیتا ہوں، کس کو؟ اپنی امت کو کہہ رہے ہیں وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسمہ احمد۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں میرے بعد ایک رسول آئے گا۔ سبحان اللہ، کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ اپنے زمانے میں، ابھی حضور نہیں آئے، حضور حضور کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کا ذکر پہلے حضور کے آنے سے ہو رہا ہے۔ اگر حضور کے آنے سے پہلے حضور کا ذکر ہو رہا ہے تو جب حضور آ گئے تو اب کیوں نہ ہو؟ اب کیوں نہ ہو یہ ذکر؟ یہ تو ذکر ہوگا اور بڑھتا جائے گا، یہ ذکر ہوگا اور بڑھتا جائے گا۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترپا دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ قیامت کو بھی اللہ اس لیے بنائے گا، قیامت کا دن اس لیے آئے گا، اللہ فرماتا ہے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔